سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پر انوار مقام احد میں سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی حویلی تھی مکہ مکرمہ میں کہ جو آپ کے آبا و اجداد سے چلتی ہوئی آپ کے پاس منتقل ہوئی تھی۔ جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو کافروں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور اس جگہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسے بیچ دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ جب پتہ چلا تو آپ شکایت لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافروں نے میرے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کیا کہ میرا گھر چھین کر اس پر قبضہ کر کے اسے آگے فروخت کر دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الا ترضى ان يعطيك الله بها ديارا خيرا منها في الجنہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس گھر سے بہتر گھر جنت میں عطا فرمائے؟ قال بلا، سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں۔ قال فذلك لك، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر رب نے تجھے جنت میں وہ گھر عطا فرما دیا۔ اس حدیث طیبہ کی تشریح میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے اسلام کی وجہ سے کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا اور کافروں نے اس کی املاک پر قبضہ کر لیا اور اس کے جان و مال کو انہوں نے چھین لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس جان و مال کا بدلہ اسے آخرت میں بہترین عطا فرمائے گا۔ اور اگر رب العالمین کے مشیت میں ہوا تو رب العالمین اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ جو اسلام کے لیے تکالیف اٹھاتے ہیں، جو اسلام کے لیے مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جان پر، اپنے مال پر تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، انہیں ان کے اہل عیال کو ستایا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک تکلیف کے بدلے میں اس مومن کے لیے بڑا اجر لکھا ہے۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر مومن مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ کانٹا چبھنا بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصائب اور آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔